مسلمانوں میں بات خوب پائی جاتی ہے، ابھی کل دیوالی آنے والی ہیں، تو اس موقع پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں جامع مسجد سے لے کر اور جامع مسجد کا پل بھی اسی میں شامل ہے، اتنی لمبی دکانوں کی لائن لگتی ہے اور ان دکانوں پر مچھلی کے خریدار کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ خریدار کوئی غیر مسلم نہیں ہوتے، بلکہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے مسلمان بھائی وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور مچھلی کی خریداری کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر، مچھلی کھانا بالکل جائز ہے، یہ حرام ناجائز نہیں ہے، بالکل کھا سکتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، وہ کس لیے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ذہن و گمان میں کیا بات چل رہی ہوتی ہے، وہ میں مختصراً آپ کے سامنے بتا دوں۔ مسلمان کل دیوالی کے دن جو مچھلیاں پکاتے ہیں، گھروں میں بناتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان مچھلیوں کو بنائیں گے اور ان کا پانی یا ان کے کانٹے وغیرہ گھر کے چاروں کونوں میں یا چھت کے اوپر ڈال دیں گے تو آلائیں بلائیں نہیں آئیں گی۔ جو غیر مسلم دیپاولی کے موقع پر بلائیں چھوڑتے ہیں یا اس طرح کا ان کا کوئی ماننا ہے، اس طرح ان کا عقیدہ ہے کہ وہ بلائیں چھوڑتے ہیں یا جو بھی جادو ٹونا ٹٹکا وغیرہ کرتے ہیں، ان سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، ہمارا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ اگر ہمارے گھر میں مچھلی بنی اور اس کا پانی یا اس کے کانٹے ہم نے چھت یا گھر کے کونوں میں ڈال دیا تو اس عقیدے کے ساتھ وہ مچھلی خرید رہے ہوتے ہیں اور گھروں کے اندر بن رہی ہوتی ہیں۔ اگر مسلمان خریدتے نہیں تو یہ اتنے زیادہ بیچنے والے یہاں پر نہیں آتے ہیں، ان کا یہاں پر اتنی کثرت کے ساتھ بیچنے مچھلیوں کو بیچنے آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان خوب خریدتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اور چوتھا کلمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کا مطلب میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جن کو معلوم ہے بہرحال وہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ہم ایک طرف تو یہ کہتے ہیں بیدہ الملک کہ میرے مولا آپ ہی کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں اور آپ ہی کی بادشاہت ہے، ہر ایک چیز پر اختیار آپ کا ہے، یہاں تک کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، زمین کا ایک ذرہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، تو مصیبتیں اور بلائیں اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے آ سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو ساری کائنات مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، تمہارا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہنشاہی ہے، اس کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن کریم میں کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں لہ الملک و لہ الحمد۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ساری کی ساری تعریفیں ہیں۔ بیدہ الخیر، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے قبضے قدرت میں ہے، بھلائی کا مالک بھی وہی ہے اور برائی کا مالک بھی وہی ہے۔ یحیی و یمیت، اے اللہ تو ہی زندگی دیتا ہے، تو ہی موت دیتا ہے۔ زندگی اور موت پر جس کا اختیار ہو، جس کے قبضے قدرت میں زندگی دینا ہو اور موت دینا ہو، کیا اس کی مرضی کے بغیر مصیبت آ سکتی ہے؟ کیا اس کی مرضی کے بغیر پریشانیاں اور بلائیں آ سکتی ہیں؟ یہ ہمارے اعتقاد سے متعلق بات ہے۔ ایک طرف تو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کو کارساز سمجھتے ہیں، اسی کو ہم بھلائی اور برائی کو دینے والا سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں؟ مچھلی پر ایمان لائے ہوئے ہیں کہ مچھلی بنے گی تو برائیاں نہیں آئیں گی، اور اگر مچھلی نہ بنی تو مصیبتیں اور پریشانیاں آ جائیں گی، پھر یہ ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، ہمارا ایمان اس حد تک ہو چکا ہے، اسی لیے مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جو لوگ مچھلیاں بناتے ہیں، کیا ان کا گھر مصیبتوں سے بالکل پاک ہے؟ کیا ان کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آتی ہے؟ اور جو نہیں بناتے ہیں، ذرا ان سے معلوم کریں کہ کتنی مصیبتیں آ گئیں ان کے اوپر، کتنی آلائیں بلائیں آ گئیں۔ اگر کوئی پریشانی ہے بھی کسی کو تو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں چند لوگ مل کر، اور اس کو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کے بعد اس کو پانی کے اوپر دم کر کے گھر کے سارے لوگ پی لیں، اور اس کا پانی گھر کے کونوں میں اس طرح ڈال دیں کہ پیروں کے نیچے نہ آئے وہ۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ قرآن، ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن عمل کیا کرتے ہیں کہ مچھلیوں والا ایمان، کہ ایمان ہمارا اس پر ہے۔ تو جو دعویٰ ہے اسی کے مطابق اپنا عمل بھی کریں۔ ہمارا دعویٰ ہے اللہ پر ایمان رکھنے کا، اللہ کے رسول پر، تو ایسا نہ کریں کہ ہم ایمان جو ہے مچھلیوں پہ لائے ہوئے ہوں۔ اس لیے اپنے گھروں میں، قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون یہ کام کر رہا ہے۔
اگر گھر میں کوئی بھائی بنا رہا ہے یا گھر میں قریبی رشتہ دار کوئی بنا رہے ہیں آپ کی مچھلیاں وغیرہ، تو اس دن منع کر دیں خاص طور سے کہ اس دن نہ بنائیں۔ اگر اس دن کسی کا دل بھی کر رہا ہو تب بھی نہ بنائیں۔ ویسے اگر اس نیت سے نہیں بنا رہا جائز ہے، لیکن اگر اس دن مچھلیاں وغیرہ بنائے گا تو دوسرے دیکھنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ اس عقیدے کے تحت بنا رہا ہے، تو اس لیے وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو کہ وہ بھی گھروں میں مچھلیاں بنائیں گے۔ تو اس لیے آپ اس دن نہ کریں، اور دن کسی دن مچھلی وغیرہ کھا لیا کریں۔ اور جو اس نیت سے کرتے ہیں کہ مصیبتیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں یا ٹونے ٹٹکے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارا گھر اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، پھر تو بالکل بھی نہ کریں۔ اس سے ہمارا ایمان خطرے میں جائے گا، ہمارا عقیدہ کمزور ہوگا، اللہ پر جو ہمارا ایمان ہے اس میں کافی کمزوری آ جائے گی۔